پاکستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان ہمیں وطن عزیز بہت عزیز ہے۔ پی ٹی اے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کوئی نون لیگ کا جھنڈا کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ اب بہت کم ہے کہ کوئی پاکستان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب ہی ہے اس کا۔ ابھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں کچھ بڑے استعفے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹرو پامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ سماجی، معاشرتی اور بھی جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہم ان سے ہیلپ لیتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ پاکستان ہمیں وطن عزیز بہت عزیز ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے ہم جب بھی بات کرتے ہیں، کبھی عمران خان کی، کبھی نواز شریف کی، کبھی کسی ٹاپک کو، کوئی سیاست پہ پریشان ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ پاکستان کو بھول گئے اور پارٹیز کے ہو گئے ہیں؟ کہ ہم راستے میں جب بھی باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی نے پی ٹی اے کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کوئی نون لیگ کا جھنڈا کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ اب بہت کم ہے کہ کوئی پاکستان کا جھنڈا لے کے جا رہا ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان پر آج بات کریں، ڈاکٹر محمد علی صاحب سے اس ذائچے کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان کا جو اس ٹائم کرنٹ ذائچہ جا رہا ہے، جو معاملات ہیں وہ کب بہتر ہوں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، اسلام دعا کرتے ہیں اور ذائچے کے حوالے سے بھی جانتے ہیں پاکستان کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اس ٹاپک پر میں چاہ رہا تھا بات کرنا، کیونکہ پی ٹی آئی، نون لیگ، آزاد امیدوار، پی ڈی ایم، مطلب لوگ اس طرف ہی لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو آپ کو نہیں لگتا ہم لوگ بھول گئے ہیں؟ مطلب بالکل الگ ہو گئے ہیں، پارٹیز کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم بہت سارے لوگ جو ہے نا، جس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور میرے اور آپ کی طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں، ہم پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے مفادات سے قریب ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے آخر کے ساتھ قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آخرت والا معاملہ ہے نا، اصل میں ہم جا رہے ہیں اس طرف۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتنا انسان لالچ کر لے گا۔ مادر وطن کے لیے سب سے پہلے سوچنا چاہیے، جس نے ہمیں اللہ کی رحمت سے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دیا، جس نے ہمیں ایک نام دیا۔ میں یورپ میں جب رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے اس کی سیریا کی جب جنگ لگی ہے تو تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں جب میں تھا تو وہاں آئے ہیں، اینڈ they were like in tears, they were always in tears۔ روتے تھے کہ اب ہمارا ملک نہیں ہے، آ کے سیاسی پناہ وہ لوگ لیتے تھے تو، اور پھر وہ دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا وطن عطا کیا ہے، مگر ہم لوگ جو ہے نا اپنے حصے کی نوچنا اور کھسوٹنا جو ہے نا وہ ہم نے لگایا ہوا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ جہاں سے جس کو جو موقع ملتا ہے نوچ رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کا بھی حوصلہ ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو۔ اتنا نوچے کھسوٹے جانے کے باوجود بھی پاکستان جو ہے قائم دائم ہے۔ بس بات یہ ہے، کئی لوگ اس چیز سے اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ جی پاکستان ایک معجزہ ہے اور پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، تو بھائی اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو مجھے دکھا دو، ٹھیک ہے نا، معجزہ ہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب ہی ہے اس کا۔ ہاں یہی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنا ایک فلسفہ جو ہے انہوں نے فلسفہ بگارنا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا رکھیں پاکستان کے معاملے میں اپنی بات کہ یار یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، رسول کے نام پہ بنا ہے، اور اس کو سمجھ لیں۔ چلیں آپ کہہ لیں اس کو، کچھ بھی کہہ لیں کہ جی یہ سیاستدانوں کا اختلاف تھا، پری پارٹیشن تو لڑائی تھی اور بحث تھی، ایگو کی جنگ تھی، جو مرضی کہہ لیں، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، معجزے سے کم نہیں ہے اور ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس نے عزت دی ہے، ہم اس کو عزت نہیں دیتے ہیں، ایک اور چیز ہے، وہ ہمارا اپنا ظرف ہے۔ مگر یہ ہے کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو خیر اپنے دکھ کا ہم نے شیئر بھی کیا ہے۔ اگر ہم اس کے ہاروسکوپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو سن ہے، اگر ہم اس کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو سن ان لیو، اس کے بعد مارس ان لیو اور وینس ان لیو۔ تو یہ چیزیں، یہ جو ہے مطلب اس کا جو نیٹل چارٹ ہے یہ بتا رہا ہے
کہ یہ پلانٹس جو ہیں یہ پاکستان کی پیدائش کے وقت یہاں پہ تھے، اور اب مین جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ یہ کہ اکانومی ڈوبی ہوئی ہے. ہم اچھی ہوپ کی طرف جا تو رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں اب نا کچھ چیزیں فورسفلی کہنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں ایگزسٹ نہیں بھی کر رہی ہوتی ہیں نا، تو ہمیں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جی بڑا اچھا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ کی آڈینس کہتی ہے کمنٹس کے اندر کہ جی سیدھی بات کریں. بھائی ہم سیدھی بات کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اپنے اپنے ذائچے بنوانے کے لیے کہ میرا ذائچہ بتائیں، مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں. پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ بھی آپ کے پاس ہے، پاکستان کیا پڑھے؟ یا پاکستان میں رہنے والے جو لوگ جو پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈائی ہارٹ فین ہے پاکستان کے، کہ جن کو قدر ہے کہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، محبت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. ہم سر کیا پڑھیں؟ میں ان لوگوں کی آواز میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو یہ اس ٹائم ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہم کیا پڑھیں جس سے ہمارے اکانومی بھی بہتر ہو جائے. کیونکہ آپ لوگوں کا جب ذائچہ بناتے ہیں تو اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں آپ یہ پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کیا پڑھیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو؟ میں نے عرض کیا نا ویڈیو کے شروع میں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا ہوا ہے. تو بھائی مسلمان ملک ہے، اقلیتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، بلکہ اقلیتوں کا تو خیال مسلمانوں سے زیادہ رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. یہی ٹیچنگ ہے ہمارے اسلام کی کہ جو ہمارے اقلیتی بہن بھائی ہیں، جو ہمارے اقلیتی فیملی ممبرز ہیں، ہم ان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں. تو پڑھنے کے لیے اللہ اور رسول کا نام، اچھا، درود شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی خیر مانگیں، درود شریف پڑھیں. اس کے بعد نماز جو ہے وہ کوشش کریں کہ قائم کریں، اور درود شریف کی کثرت کریں. اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. درود پاک جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر درود پاک اس روح کے ساتھ پڑھیں کہ یہ آپ کو لگائے اس طرف کہ اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور سر اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ ٹریک پہ آ جائیں گے؟ جو تھوڑے بہت جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، کیونکہ گھر ہے ہمارا، گھر میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ رہے. جیسے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے کمروں کی صفائی کرتے ہیں، اس طرح میں بڑا دکھ ہوتا ہے سر، دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. میں نے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ پڑھی لکھی فیملی جا رہی گاڑی میں، جو اس کا ڈبہ پیا باہر پھینک دیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. کیا ہم اپنے روم میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ یہاں بھی ہم نے سر چائے پی تھی تو اس کے ساتھ بسکٹس بھی کھائے ہیں، کیا ہم نے ریپر ایسے پھینکا اپنے کمرے میں؟ نہیں پھینکا. پھر ہم باہر ایسے کیوں حرکت کرتے ہیں؟ وہ ہمارا ملک نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہماری ایجوکیشن ہے، یہ تو ہماری تربیت ہے، جو اپنے اپنے انفرادی لیولز کے اوپر گھروں سے ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے. جو ہماری اجتماعی طور پہ ہمارے لیڈرز کرتے ہیں وہ بتاتی ہے. اچھا، میں اس کی نا اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی صرف گپ شپ ہے، گپ شپ بھی لگا لینی چاہیے کبھی. ٹھیک ہے نا. اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک بیڈ پیچ سے گزر رہا ہے. ایک بھائی نے تصحیح کی تھی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ بھی ہوتی ہے. اور ہم ویسے اگر بات کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اگر مشکل دی ہے تو پھر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. تو پاکستان اپنے بیڈ پیچ سے گزر رہا ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ امید کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے. اللہ رب العزت پہ ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے. اور امید ہوتی ہے فلک صاحب آپ پہ، مجھ پہ، مے بی اور مے ناٹ بی. ہمیشہ اللہ رب العزت پہ یقین رکھ کے بات کریں تو پھر بات پکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پکی بات ہے جو اس کی پاک ذات ہے نا، وہ یقین ہی ہے، وہ واقعی جو ہے موجود ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. میں اور آپ فانی ہیں، مے بی اور مے ناٹ بی، آج ہیں اگلے پل نہیں ہیں. اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، اور اسی کے اوپر یقین رکھ کے میں کہتا ہوں کہ اگلا سال جو ہے پاکستان کے لیے بہتری کا سال ہے. یہ مشکل کا سال ہے، یہ مشکل کے مہینے ہیں. اب پاکستان آج سے کچھ دنوں کے بعد ایک نئے فیز کے اندر داخل ہونے جا رہا ہے.
اب پتہ نہیں آپ اس کے اوپر انشاءاللہ کہنا چاہیے یا نہیں. بہرحال فیز پاکستان کا جو ہے نا ڈائنامکس، پاکستان کی شکل، سیاست کی بہت ساری چیزوں کی چینج ہونے جا رہی ہے تھوڑے دنوں کے اندر ہی. غالباً آپ سمجھ لیں یہ چاند گرہن کے بعد جو ہے اس کے جو پوسٹ افیکٹس آئیں گے اس میں آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں. 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہ 7-8 دن جو ہیں یہ ڈیسائسو ہوں گے. بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو 12 تاریخ ہے اس کو 12 تاریخ کو چینجز آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی 12 تاریخ سے ہی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں پری لونر ایکلپس اس میں بھی ایفیکٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں ہم سیلاب سے گزرے ہیں، وہ چیز گزر گئی. ابھی ایک چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ارتھ کویکس وغیرہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، نیچرل کلیمٹیز ایکسپیکٹڈ ہیں، اور فوڈ کی شارٹ فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں کچھ بڑے استعفے ایکسپیکٹڈ ہیں، کچھ چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے مایوسی نہیں پھیلانی ہے، ہم نے خوشی دینی ہے. اور خوشی والی بات ٹھیک ہے، مایوسی تو آلریڈی چل ہی رہی ہے نا کہیں نہ کہیں، مگر خوشی بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو محکمے ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ بیچارے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں نا. ہم ان پہ گلہ رکھ لیں، ہم ان کے اوپر شکایت رکھ لیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی، اور ہماری فورسز ہیں، ہم قدر کرتے ہیں ان کی، اور ہمارے جو باقی ادارے ہیں ہم سب کی قدر کرتے ہیں. ہمیں اس وقت نا ایک دوسرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو پلانٹس ہیں نا پاکستان کے، خاص طور پہ جو وینس ہے جس سے ہم سیاست کو پڑھتے ہیں، وینس جو ہے وہ ٹھیک پوزیشن میں ہے، مگر یہ ہے کہ جو مارس ہے وہ الٹی چال چل رہا ہے. تو وینس، مارس، سیٹن، جوپیٹر، عدلیہ جو ہے وہ بڑے اچھے ڈیسیژنز ابھی آپ کو لیتے ہوئے نظر آئے گی، انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ فار پاکستان. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، بہت اچھا سر نے بتایا اس بارے میں. ناظرین، پہلے پاکستان ہے، بعد میں ہم لوگ ہیں. یہ بہت قربانیوں سے پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، تو ہم تو اچھا ہی چاہیں گے پاکستان کا. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم آپس میں خوش نہیں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. گھر میں بھی ماں بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ پیار اتنا ہی ہوتا ہے. لڑائی گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، گھر کی بات ہے. تو اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آپس میں ایمانداری کے ساتھ اور بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ساری چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے اور اپنے گھر کو سنوارنا چاہیے. تو ناظرین، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.